رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اسپتال کے کمرے میں ایک ننھی سی بچی کی رونے کی آواز گونجی۔ نرس نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ بستر پر لیٹی زینب نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا، مگر اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ اس کا شوہر کامران غصے سے اندر آیا۔ پھر بیٹی؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ نرس بھی سہم گئی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی نعمت ہے کامران، بس کرو یہ نصیحتیں، وہ چیخا۔ مجھے وارث چاہیے تھا، بیٹا چاہیے تھا۔ زینب خاموش ہو گئی۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ ان کی 3 بیٹیاں پہلے ہی تھیں، 12 سالہ عائشہ، 8 سالہ مریم اور 5 سالہ نور، اور اب چوتھی بیٹی۔ کامران کی ماں پہلے ہی زینب کو منحوس کہتی تھی، یہ عورت ہمارے خاندان کا چراغ بجھا دے گی۔ وہ اکثر محلے والوں کے سامنے تانے دیتی۔ زینب ہر بار خاموش رہتی۔ وہ سوچتی شاید ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس رات سب کچھ بدل گیا۔ صبح ہوئی تو زینب بچی کو گود میں لیے گھر پہنچی۔ کامران نے دروازے پر ہی روک لیا، یہ گھر اب تمہارے لیے نہیں ہے، مطلب صاف ہے، اپنی 4 بیٹیوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ کامران، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ رات کہاں جاؤں گی؟ جہاں مرضی جاؤ، مجھے بیٹیوں کا بوجھ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے زینب کا بیگ باہر پھینک دیا۔ بارش پھر شروع ہو چکی تھی۔ چھوٹی عائشہ ماں کے کپڑے پکڑ کر رو رہی تھی۔ امی، ابو ہمیں کیوں نکال رہے ہیں؟ اس نے اپنی نوزائیدہ بچی کو سینے سے لگایا اور سڑک پر چل پڑی۔ رات بہت سرد تھی۔ زینب نے اپنی چادر اتار کر بچوں پر ڈال دی، خود بارش میں بھیگتی رہی۔ صبح فجر کے وقت ایک بوڑھی عورت وہاں سے گزری۔ اس نے زینب کی حالت دیکھی تو رک گئی۔ بیٹی، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ زینب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بوڑھی عورت جس کا نام خدیجہ تھا اسے اپنے گھر لے گئی۔ خدیجہ اکیلی رہتی تھی، وہ سلائی کا کام کرتی تھی۔ اس نے زینب سے کہا، بیٹی ہمت مت ہارو، اللہ بیٹیوں کے نصیب سے رزق دیتا ہے۔ زینب نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اس نے بھی سلائی شروع کر دی، دن رات محنت کرتی، صبح بچوں کو سنبھالتی، رات کو کپڑے سیتی۔ عائشہ بھی چھوٹے موٹے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ زینب اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ ایک بات کہتی، تم کسی سے کم نہیں ہو۔ ادھر کامران نے دوسری شادی کر لی۔ اسے یقین تھا اب ضرور بیٹا ہوگا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ دوسری بیوی نے بھی 2 بیٹیوں کو جنم دیا۔ کامران دن بدن چڑچڑا ہوتا گیا۔ کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا۔ دوست ساتھ چھوڑ گئے۔ ماں بیمار رہنے لگی۔ گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ ایک دن اسے اچانک عائشہ یاد آئی۔ وہی عائشہ جو ہر شام اس کے لیے چائے بناتی تھی، وہی نور جو اس کے گلے میں باہیں ڈالتی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ادھر زینب کی زندگی بدلنے لگی تھی۔ اس کی سلائی بہت مشہور ہو گئی۔ محلے کی عورتیں دور دور سے کپڑے سلوانے آنے لگیں۔ پھر عائشہ نے اسکول میں پوزیشن حاصل کی۔ پورے شہر میں اس کا نام آیا۔ پرنسپل نے کہا، آپ کی بیٹی بہت ذہین ہے۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میری بیٹی میرا فخر ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ عائشہ ڈاکٹر بن گئی، مریم ٹیچر بنی، نور نے قرآن حفظ کیا اور اسلامی اسکول میں پڑھانے لگی، اور سب سے چھوٹی بچی ہنا، وہ وکیل بن گئی، وہی بچی جس کی پیدائش پر ان کی ماں کو گھر سے نکالا گیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ کامران اب بوڑھا ہو چکا تھا، مگر بیٹیوں سے اور بیوی سے ملنے کی خواہش اس کی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات وہ چپکے سے زینب کے گھر آ گیا، جہاں پر وہ زینب اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت ہی خوشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ زندگی بہت بدل چکی تھی۔ اس کی بیٹیوں نے اس کا مان بڑھا دیا تھا۔ وہ اب مطمئن رہنے لگی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، بوڑھے باپ کو دیکھ کر وہ پہچان گئی۔ اس نے اسے اندر آنے دیا۔ اس نے عائشہ سے کہا، وہ زینب سے ملنا چاہتا ہے۔ زینب نے اسے دیکھا اور کچھ نہ کہا، خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کامران نے اس سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اور اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اور اسے بھی۔ اس کی بیٹیاں اسے دیکھ رہی تھیں بہت تعصب کے ساتھ۔ وہی چھوٹی ہنا جسے گھر سے نکالا تھا، وہی آج ڈاکٹر بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہا، بابا، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، نہ کہ زحمت۔ کامران کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، وہ کچھ نہ کہہ پایا۔
اس نے زینب سے معافی مانگی اور کہا وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ زینب نے اسے معاف تو کر دیا مگر اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جو وقت مشکل تھا اس نے گزار لیا، اب اسے اس کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے اسے معاف کر دیا۔ کامران خاموشی سے اپنے گھر چلا گیا اور زینب اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوش اور مطمئن رہنے لگی۔